اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ جل جلالہ کا کس زبان سے شکر ادا کروں کہ آج اس نے 2 ہفتے سے زائد کے بعد یہاں آپ کے ساتھ درسگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ اس پورے عرصے میں بیماری اتنی تھی کہ مجھ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بھی مشکل تھا۔ بیماری بھی اللہ جل جلالہ کی ایک نعمت ہے۔ اگرچہ ہم کمزور ہیں، اس لیے بیماری مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو اس کے اوپر اس کو بھی ایک نعمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بیماری کے ذریعے انسان کی مغفرت بھی فرماتے ہیں۔ اور اس کے درجات بھی بلند فرماتے ہیں، تو اس لیے آج سے وہ ایک نعمت ہے۔ لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ صحت مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ اگرچہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، لیکن صحت ایسی نعمت ہے کہ جس کو ہم مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ بیماری کے اور جتنے فائدے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ محبت کرنے والے دعا کرتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں میں کیسی محبت پیدا فرمائی ہے۔ میرے پاس ہر آن ہر لمحے آپ حضرات کے بارے میں تو مجھے یقین تھا ہی کہ آپ میرے ساتھی ہیں، تو یقیناً دعا کرتے ہوں گے، پتہ بھی چلتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن میرے پاس
پیغامات کی اتنی کثرت، اتنا سیلاب ہے، شاید ہی کوئی 10 منٹ خالی جاتے ہوں جن میں کسی نہ کسی کا پیغام ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، صوتی پیغامات کے ذریعے دنیا بھر سے، شاید دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سے میرے پاس لوگوں کی محبت کا پیغام نہ آتا ہو۔ ساری دنیا سے، مسلمان دنیا سے بھی، غیر مسلم دنیا سے بھی، اتنے پیغامات، اتنی محبت کی دعائیں، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں دعا کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ میرے پاس ایک ایسا پیغام آیا جس کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے اللہ کے بندے کس طرح دعائیں کرتے ہیں۔ ایک ساتھی کا پیغام آیا، میں جانتا بھی نہیں ان کو، کون ہے وہ۔ پیغام میں انہوں نے کہا ایک مرتبہ کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 2 دن باقی ہیں اور 2 دن کے بعد میری وفات ہو جائے گی، اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری زندگی کے صرف 2 دن باقی ہیں تو ان میں سے 1 دن آپ کی صحت کے لیے دعا کروں گا، سارا دن آپ کی صحت کے لیے دعا کروں گا، اور دوسرا دن اس بات کے لیے دعا کروں گا کہ میرے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے دعا کرنے والے باقی رہیں۔ اب اس سے زیادہ انسان کی اس محبت کے اظہار کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ محبت ڈالی، دعائیں کی لوگوں نے، الحمدللہ انہی دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ الحمدللہ ہم میں آج دوسرا دن ہے کہ مجھے بخار نہیں ہوا، معمولی سا ہوا، زیادہ نہیں ہوا، ورنہ 2 ہفتے سے زیادہ مجھے اسی طرح بخار میں گزرے، کمزوری حد سے زیادہ ہو گئی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اب میں روبہ صحت ہوں، اور رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا باہر نکلنے اور نماز کے لیے جانے اور آپ کے پاس آنے کی ہمت ہو گئی، تاکہ تھوڑا سا کام شروع ہو تو اس سے ذرا انسان کی ہمت بھی بڑھتی ہے، قوت بھی بڑھتی ہے۔ امید ہے آپ حضرات دعا پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے، اب بھی دعا جاری رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید صحت اور قوت عطا فرما دے، کیونکہ جو اطباء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی ذرا مزید کچھ دن احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آپ حضرات دعائیں جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مزید صحت و قوت عطا ہو جائے گی۔ اب تھوڑا سا سبق پڑھ لیجیے۔